اب انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ نعت کے لیے وقف کی ہوئی تھی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بہت تو کوئی شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. ناصر نقشبندی صاحب کے ہاں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری نعتیہ مشاعرہ پچھلے جمعہ کو پڑھا ہے. تو نقشبندی صاحب تاثرات بتائیں آپ باسط صاحب کے بارے میں. راہل جی اس وقت تو دل بڑا اداس بھی ہے اور دکھی بھی بہت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ادبی حلقوں کا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں جی ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. قاسم ممتاز سید صاحب نے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور پچھلے جمعۃ المبارک کو جو نعتیہ کلام ان کے وجد کی کیفیت تھی وہ جب پیش فرما رہے تھے تو ایسے عاشق رسول کا چلے جانا دنیا سے تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک ایسا جس کی محرومی ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً عاشق رسول ہیں ان کی بخشش کا ان کا مزاج ان کی ملنا اور میں سمجھتا ہوں یہ سب دوستوں کے لیے آج دکھ کا ایک لمحات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے آمین اور ان کے درجات بلند فرمائے. جی سکندر خان صاحب پروفیسر سکندر عزیز خان صاحب ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے ان کے لیے بھی بتاتے ہیں. ایک دعائیہ کتاب نام سید باسط فردوس رحمۃ اللہ علیہ. کر دے تو اپنی رحمت باسط پہ اے خدا, آمین. ایک خاص ہو عنایت باسط پہ اے خدا. کر دے تو ان کی بخشش صدقے رسول کے, ہو آج تیری برکت باسط پہ اے خدا. آمین آمین. ساگر شہزاد صاحب ان کے قریبی ساتھی ہیں دوست ہیں ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باسط صاحب کے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں, کیونکہ چند دن پہلے ہم ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب کے گھر ایک مختصر سی محفل نعتیہ محفل میں شامل تھے. تو ریاض قادری صاحب, میں اور ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب وہاں پہ ان سے ہم نے ترنم سے نعت بھی سنی. باسط زیدی صاحب کے ساتھ میرا سفر کم و بیش جو ہے 25-30 سال سے اوپر کا ہے. جب میں 1990 کے قریب جب میں فیصل آباد میں سمن آباد میں ڈاکٹر عبدالواحد نقیب صاحب کے ہاں جو کاروان ادب کے تحت مشاعرے ہوا کرتے تھے ان میں میرا آنا جانا شروع ہوا, تو پھر ان کے ساتھ میری دوستی کی ابتدا ہوئی اور ابتدا ایسی ہوئی کہ پھر ہمیشہ تک کے لیے وہ مضبوط ہوتی چلی گئی. بہت ہی نفیس طبع انسان تھے, اچھی سوچ رکھنے والے اور سچے اور کھرے عاشق رسول تھے, اور ان کی سوچ اور فکر میں ہمیشہ زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی محبت اور مذہبی حوالے سے بہت ہی بہترین اور پختہ عقیدہ اور یقین رکھنے والے تھے. جی افضل خاکسار صاحب ان کے اساتذہ میں شامل ہیں. افضل خاکسار صاحب اپنے تاثرات باسط صاحب کے حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی کافی ساگر ہاشمی صاحب نے ساگر شہزاد صاحب نے باتیں کی ہیں. بڑا پرانا تعلق میرا بھی دیرینہ تعلق ہے ان کے ساتھ کافی عرصے سے. تو اس وقت تو میں اتنی غم کی کیفیت میں ہوں کہ کچھ عرض نہیں کر سکتا. صرف ایک شعر ان کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ تو عزم سفر کر دیو بستی کمرے, تو عزم سفر کر دیو کشتی دل جگر ماں, تو عزم سفر کر دیو خستی جگر ماں, بستی کمرے خیش کشتی کمرے ماں. کہ تو نے عزم سفر کر لیا اور ہمارے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا. بستی کمرے خیش, اور ایک سفر کے لیے اپنی کمر کو باندھ لیا آخرت کے سفر کے لیے. شکستی کمر ماں, اور ہماری کمر کو توڑ دیا. اس کے بعد ان کے لیے ترقی درجات کی دعا. اس کے بعد اور کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ابھی تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی وہ ہم سے جدا ہو گئے, کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہماری ملاقاتیں آپس میں چل رہی تھی. تو کل ہی پتہ چلا مجھے, ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب نے بتایا کہ ہسپتال میں ہے. آج تو ہسپتال میں جانے کے لیے میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا ان کا وصال ہو چکا ہے. انا للہ. ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب آپ کے پاس تو بہت زیادہ آتے جاتے تھے, بڑا گہرا تعلق تھا مقصود عاجز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جناب باسط مباسط صاحب کے جنازے پہ حاضر ہیں. وقت بھی کافی تنگی ہے, بہرحال
سب کو پتہ ہے پروفیسر ریاض قاضی صاحب کو کہ ان کے ساتھ میرا اگرچہ تعلق صرف 3 سال سے ہے، لیکن میں ایسے سمجھتا ہوں کہ 30 سال کا عرصہ ایسے لگتا ہے جس پوری عمر کا یہ ساتھی تھے ہمارے۔ بالکل انہوں نے جس محبتوں سے جن پیار سے مجھے نوازا ہے، یقین کریں کہ میں خود شرمندہ ہو جاتا تھا، لیکن میرے دل میں بھی ان کا بطور ایک سید زادے ہونے کی حیثیت سے، سادات کی فیملی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے انتہائی میں نے ان کا ادب احترام کیا، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ میرا ادب کرنے کی اپنی عمر کے حساب سے، لیکن یقین جانیں کہ میں نے بھی کوشش کیا کہ جہاں تک ہو سکے وہ میرے ساتھ ایسے تھے جیسے ایک فیملی ممبر۔ جی جی جب وہ چاہتے تھے میرا گھر ان کے لیے کھلا رہتا تھا، فون آتا تھا، وہ نہیں آتے تھے تو میں خود بلا لیتا تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ کتنی محبتیں وہ مجھے وہ دے کے گئے ہیں، ان کو کیسے ہم ان کا غم بھول سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت وہ ذہن جنازہ بہت مطلب کہ مسعود صاحب بٹا ہوا ہے انشاءاللہ۔ عبد الواحد نقیب صاحب کا بڑا ذکر ہوا، ان کے صاحبزادے مسعود صاحب، ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، ان کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ کل تک ہمارے ساتھ ہی تھے باسط صاحب جو تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب سے جڑا ہوا تھا اور ابھی بھی جڑا ہوا ہوں 2 حوالوں سے، جناب نصرت صدیقی صاحب اور جناب عبدالخاق صاحب کی وجہ سے کہ ان کو دیکھتا ہوں تو ان کا چہرہ یاد آتا ہے۔ اور باسط ممتاز صاحب چونکہ اکلوتے شاگرد تھے میرے والد کے، تو اس لیے یہ بھی ایک سلسلہ تھا ان سے کہ ان کو دیکھ کر اپنے والد کی مجھے یاد آتی تھی، اور آج وہ سلسلہ اس طرح سے منقطع ہوا، لیکن تاہم ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بڑے دیندار، بڑی نیک سوچ کے حامل، سید زادے ہونے کے باوجود اصحاب کرام، ازواج مطہرات کے حوالے سے بہت عشق رسول میں ڈوبے، اور آخری عمر تو ساری جو بھی ہے وہ نعت کے لیے ہے، نعت کے لیے وقت تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی خاتمہ ہمارا۔ پروفیسر سید رضا گیلانی نے 400 سے زیادہ نعتیں پڑھی ہیں، انہوں نے شاہ صاحب کی بھی نعتیں پڑھی ہیں۔ جی آج بہت دکھ کے ساتھ یہ خبر سنی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باسط صاحب میرے عزیز تھے، اور 1990 سے ہمارا ان سے تعلق رہا ہے ادبی لحاظ سے۔ ہمارے ایک عزیز ان کے اور ہمارے ایک بہت ہی دوست عزیز سید سکندر ایاز سید صاحب، اور ہم کٹھے جو ہے مختلف مشاعروں میں جاتے تھے، اور ڈاکٹر نقیب صاحب کے ہاں کوئی مشاعرے ہوتے تھے یا وہ اور 1-2 جگہ اسمبل آباد میں ہوتے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو ان سے بہت محبت تھی۔ چند دن پہلے ان کا ایک کلام پڑھا، بڑے خوش ہوئے۔ تو بڑے ہی دیندار اور بڑے ہی ملنسار، بڑے محبت والی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنے کی اب اس وقت ہمارے سخت نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس اور جناب حضرت حسان کے پاس ان کے جناب ان کی جگہ ہو، اور انہی کے پاس ہم بیٹھے ہوں، وہاں نعتیں لکھتے رہے اور ہم نعتیں پڑھتے رہے۔ جی محسن صاحب، جنازہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔